ہمارے مہمان ہیں سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب۔ مشتاق صاحب، آپ نے کہا کہ آپ پورے پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب فلسطین کمیٹیاں بنائیں گے، پاک فلسطین کمیٹیاں بنائیں گے۔ تو اس میں تھوڑی سی آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ فلسطین کے ساتھ اتنی زیادہ اس کاز کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہے، اس کا کوئی نظریاتی یا سیاسی بیک گراؤنڈ تو ہوگا؟ نہیں، اس کے کئی ایسپیکٹس ہیں۔ مثلا دیکھیں، ایک تو ہمارا تیسرا حرم ہے، ہم اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کے اندر معاہدہ ہوا، لوگ کتنے خوش تھے۔ وہ حرمین شریفین کے تحفظ کا ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی خوش ہیں؟ نہیں، حرمین کے شریفین کے میں اپنی رائے ابھی نہیں دیتا، اس لیے کہ مجھے پوری معلومات نہیں ہے معاہدے کی، لیکن وہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے چونکہ یہ پورٹرے ہوا ہے کہ وہ حرمین شریفین کی تحفظ کا ہے، تو لوگ کتنے خوش تھے۔ تو اسی طرح وہ ہمارا تیسرا حرم ہے، وہ ہمارا حرم ہے، ہماری وجود میں خون کی طرح اس کی محبت ہے، ہماری روح ہے وہ۔ لیاقت علی خان نے اس کو روح کہا ہے۔ پھر قائد اعظم کا آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں قائد اعظم ایک ویسٹرنائز ماڈرن لیڈر تھا نا، آپ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے فلسطین فنڈ قائم کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کی آزادی سے پہلے فلسطین کی آزادی کی قرارداد، اور پھر یار جو غیر معمولی، آپ نہ صرف فلسطین کا بھی، جب میں تیونس گیا تو تیونس والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان نے آزادی دلائی، الجیریا اور موراکو کہہ رہے تھے پاکستان نے ہمارے، یار پاکستان کی کیا تاریخ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قائد تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب لیاقت علی خان تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ جو تمام ممالک ہیں، الجزائر، تیونس اور یہ تمام جو عرب ممالک میں جو تحریکیں چل رہی تھیں، قائد اعظم کا ان سے رابطہ تھا۔ انڈونیشیا کے جو ڈاکٹر سویکارنو تھے، پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم کا ان سے رابطہ تھا۔ جی، ساؤتھ افریقہ کی جو یہ نیلسن منڈیلا کی جو مصر کے حسن البنا شہید کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، نیشنل کانگریس کے ساتھ رابطہ تھا، اور حسن البنا کے ساتھ نہ صرف ان کی ملاقاتیں تھیں بلکہ ان کی آپس میں کورسپونڈنس ہوئی، اور قائد اعظم نے حسن البنا سے کہا کہ میں نے پاکستان کا آئین بنانا ہے، آپ اس سلسلے میں مجھے غیر معمولی، میرے پاس تمام خطوط ہیں وہ۔ ہاں، تو ایک اس کا نظریاتی پہلو ہے حرم مقدس کا، دوسرا اس کا ہمارے قومی بابائی قوم کا، اور تیسرا یہ ہے کہ غزہ جو ہے نا، وہ اس وقت جو مغربی استعماری رجیم ہے اس کا قبرستان بن رہا ہے۔ خود مغرب اٹھ رہا ہے، مغرب غزہ کے لیے اٹھ رہا ہے۔ تو غزہ انقلاب کی علامت ہے، تبدیلی کا رمز ہے، غزہ دنیا کو بدلے گا۔ اچھا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو رہائی ہے اس کا کریڈٹ آپ یورپین کنٹریز کے عوام کو دیتے ہیں۔ جی، آپ نے گریٹا تھونبرگ جو کہ سویڈن کی ایک 22 سال کی بچی ہے، اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک موومنٹ ہے، اور اب آپ اس موومنٹ کا، اس گلوبل موومنٹ کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں یہ موومنٹ جو ہے یہ دنیا کو ایک نیا چارٹر آف ہیومینٹی بھی دے سکتی ہے؟ دیکھیں امیر صاحب، یہ ایک بہت بڑی چیز اس میں دیکھیں نا، یہ جو سول سوسائٹی موومنٹس اور اس کا عالمی سطح پر اتحاد، یہ اب ایک نئی قوت وجود میں آ گئی۔ وہ ہے سویلین کی قوت، وہ ہے ان آرم پیسفل نان وائلنٹ لوگوں کی قوت، اور وہ اس وقت ریاستوں کو ریپلیس کر رہے ہیں، حکومتوں کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ تو ایک نئی طاقت اور یہ جو موومنٹ ہے یہ اسلام اور ویسٹ میں جو برج کر رہا ہے، نفرتوں کو ختم کر رہا ہے۔ ہٹنگٹن نے جو ایک تھیوری پیش کی تھی کلیش آف سیولائزیشن کی، یہ ان نفرتوں کو ختم کر رہا ہے، یہ برج کر رہا ہے۔ کیونکہ آپ کی زبان سے جب لوگ سنیں گے کہ آپ اپنی رہائی کا کریڈٹ یورپین کنٹریز کے عوام کو دے رہے ہیں، تو وہ کہیں گے مشتاق احمد خان جو ہے میرے وہ ہیرو گریٹا ہے، ہاں، برازیل کا تیاگو ہے، جرمنی کی یاسمین ہے، جو مجھ سے زیادہ وہ غزہ اور فلسطین کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر جا رہے ہیں۔ گریٹا پہلے جون میں اس نے فلوٹیلا کے ذریعے غزہ پہنچنے کی کوشش کی، گرفتار ہوئی، پھر دوبارہ ابھی وہ آپ کے ساتھ بھی گرفتار، 2 دفعہ۔ سب سے زیادہ اس کی توہین اور تذلیل کی گئی کہ ان کو، ذرا یہ تھوڑی سی بتائیں نا سٹوری کہ گریٹا کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیں، ایک تو گریٹا بیمار ہے بیچاری، وہ ایک بیمار بچی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ بیماری لگی ہوتی ہے، وہ اتنی صحت مند نہیں ہے۔ اچھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں 20 دن وہ سمندری سفر کرتی ہے اور کس مشکل ڈرون حملوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ پھر جب ان کو وہ کیا گیا تو ان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، ان کو اسرائیل کا جھنڈا اس کے لپیٹ دیا، اس کو اسرائیل کے جھنڈا چومنے کے اوپر مجبور کیا گیا، اور اس نے نہیں چوما وہ، اور آئی او ایف جو ہے اسرائیلی سپاہی، وہ آ کے ہنستے ہوئے اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے تھے، اس کا مذاق اڑا، جملے کستے تھے ان پہ، جملے کستے، ٹیررسٹ کے ساتھی ہو، حماس فلوٹیلا کے لیڈر ہو، فلاں ہو، اور
توہین اور تذلیل ان کی جو ہے وہ بالکل ایک دہشت گردوں کی طرح ان کو ڈیل کیا گیا. میں سمجھتا ہوں پورے عالم اسلام کو گریٹا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, تیاگو کا شکریہ ادا کریں, یاسمین کا شکریہ, اور ان پورے, اور آپ کو پتہ ہے اس کی پوری جو فائننسنگ ہے وہ کس نے کی ہے؟ زیادہ تر اس پوری تقریباً 7-8 ملین یورو اس کے اوپر خرچ آیا ہے, اس لیے کہ ہماری کشتیاں تو اسرائیل نے واپس نہیں کرنی, وہ تو ختم ہو گئی, وہ تو توڑ دیتی ہیں یا وہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ فلسطینی ڈائسپورا نے کیا ہے, ڈائسپورا نے, یہ عوام کی, اس لیے میں کہتا ہوں ایک اور قوت, نئی قوت وجود میں آ گئی. یونائٹڈ اچھا, وہ فلسطینی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, بالکل پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ ہے اس کے پیچھے فائنینشلی. اور ان کے کہنے پہ بہت سے یورپین کنٹریز کے ارکان پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے, اور وہ نہ صرف اکٹھے ہوئے بس آئندہ کے, بلکہ بہت سے پارلیمنٹیرینز آ نہیں سکے, لیکن انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں ریزولوشنز پاس کی, انہوں نے وہاں سے بیانات دیے. اب ہم ایک اس طرح کے پارلیمنٹ کو اپنے ساتھ الحاق کریں گے دنیا کے. اس میں کچھ سنگرز بھی تھے, اس میں کچھ ایکٹرز بھی تھے. بالکل, اس میں ایکٹرز تھے, اس میں کھلاڑی تھے, اس میں لائرز تھے, اس میں جرنلسٹ تھے, اس میں پارلیمنٹیرینز تھے, اس میں ہر طبقے کے لوگ تھے. تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو ہے, اس میں جو لوگ شامل تھے, یہ کسی اور ملک میں اکٹھے ہو کے تو فلسطین کاز کے لیے بھی جدوجہد کرے, اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ایک امن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے, خاص طور پہ جو مسلم کنٹریز پر الزام لگایا جاتا ہے جی کہ یہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں, تو یہ اسلام اور ویسٹرن کنٹریز کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو بھی کم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ میں خود بھی ان لیڈرشپ کو پاکستان بلاؤں گا, ان کو پاکستان بلاؤں گا. پاکستان ایک تو انوائرمنٹل کرائسس کا بھی شکار ہے, ٹاپ 5 ٹاپ 10 میں ہیں, تو گریٹا کا اس تناسب سے بھی پاکستان کے ساتھ تعلق بنتا ہے, اور فلسطین کے ساتھ بھی جو پاکستان کا تعلق ہے اس تناسب سے بھی گریٹا کا ایک تعلق بنتا ہے. تو میں ان کو پاکستان بلاؤں گا, اور یہ انسانوں کو برج کر رہے ہیں اور اصولوں کی بنیاد پر معاملات کی طرف آ رہے ہیں, جس میں آزادی ہے, جس میں حریت ہے, جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جس میں یہ بار بار جو کچھ الفاظ استعمال کرتے تھے یہ لوگ کہ ہم اینٹی ریسزم ہیں, اینٹی اپارٹیڈ ہیں, اینٹی کولونیل ہے, اینٹی سیٹلر ہے, اینٹی زوئنزم ہے. آپ دیکھیں نا یہ کیا کمال ہیں, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو یورپ کے ہیں, جو لیڈرشپ ہیں. تو یہی تو ہمارا ایجنڈا ہے, یہی تو اسلام کی تعلیم ہے. جبکہ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دراصل یہودیوں کے خلاف ہیں, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں تو یہودی بھی شامل ہیں. یہودی بھی تھے, اور یہودیوں کو سپورٹ بھی ہے, اور انہیں طے کیا کہ آئندہ ہم یہودیوں کی اپنی کشتیاں لے کے لائیں. تو یہ جو ٹرمپ صاحب جس معاہدہ ابراہیمی کی بات کر رہے ہیں, تو اصل میں تو یہ جو معاہدہ ابراہیمی ہے وہ تو آپ نے ہمارے جو جس کو کہتے ہیں نا ٹرمپ جو ہیں یہ, اور زوئن کا ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹرمپ بھی ریلیجن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ریلیجن کی جو روح ہے انسانوں کو خیر دینا, انسانوں کو صلح دینا, انسانوں کو امن تو دینا. اب آپ کی جدوجہد جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں مسلمانوں, مسیحیوں, یہودیوں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ایک کولیبوریشن, دوستی اور رواداری پیدا کرنا بھی. بالکل, اور اس کے ساتھ رنگ, نسل, زبان اور جغرافی. اور ہم آپس میں بیٹھتے تھے تو ہم کہتے تھے یونائٹڈ نیشن ان ریئل یہ ہے یونائٹڈ نیشن ان ریئل. تو یہ انشاءاللہ ایک عوامی اقوام متحدہ بن رہی ہے جو وجود میں آ چکی ہے, جو بڑھ رہی ہے, اور جو اس اقوام متحدہ سے جو کہ ہاسٹیجز ہے بڑی طاقتوں کا, اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا عوامی اقوام متحدہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. مشتاق احمد خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, اور کچھ آپ کو انہوں نے سرپرائزز بھی دیے ہیں, اور یقیناً آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک نیا مشتاق احمد خان ہے جو کہ غزہ کی جو ناکہ بندی ہے اس کو توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ بنا. اسرائیل نے گرفتار کیا, اسرائیل کی قید سے رہا ہو کے واپس آیا, تو وہ فلسطین کے کاز کے ساتھ ساتھ ایک اور کاز کا بھی ترجمان بن گیا ہے, ایک اور کاز کا بھی علمبردار بن گیا. اور وہ کاز کیا ہے کہ مسلمانوں, مسیحیوں, یہودیوں اور دیگر مذاہب کے جو پیروکار ہیں ان میں دوستی, بھائی چارہ اور امن قائم کرنا.